عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ دور فتنوں کا دور ہے. عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ ان فتنوں کو پہچانے تاکہ ان کا شکار نہ ہو سکے. فتنے اندھیری رات کی طرح اپنے پر پھیلائے ہوئے انسانوں کو شکار کر رہے ہیں. ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ اندھی تقلید کا فتنہ ہے. قرآن و حدیث کے دلائل دے دیجئے، مالک کا کلام سنائیے، احادیث رسول پڑھ پڑھ کر بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم. تقلید شخصی، اندھی تقلید کے جرم میں مبتلا ہونے والے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ قرآن و حدیث سنا رہے ہیں، لیکن ہم نے فلاں حضرت کو پکڑا ہے، ہمارے امام فلاں صاحب ہیں، فلاں بزرگ کے سلسلہ میں ہم نے بیعت کی ہے. اب آپ قرآن و حدیث کے دلائل دیتے ہیں، دیتے رہیے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے ہمارے امام صاحب کی بات، ہمارے شیخ کی بات، ہمارے بڑے کی بات بس کافی ہے. اس فتنے میں مبتلا ہو کر بچے جوان اور جوان بوڑھے ہو گئے، اور اس فتنے نے امت کو تباہی کی دلدل میں ایسا ڈبویا ہے، اللہ ہی نکالے تو یہ امت نکلے گی. اس فتنے کی بنا پر انتشار و اختلاف کی ایسی فضا قائم ہو چکی ہے کہ ہر کسی نے اپنے ایک حضرت کو منتخب کر لیا، اور اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کی حرکات و سکنات، اس کے ملفوظات اس کو حرف آخر سمجھتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ اللہ مالک نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی عطا فرمائی. کائنات میں اکیلے امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جن کا فرما دینا، جن کا حکم دینا، جن کا عمل کر کے دکھانا، جن کے سامنے کوئی عمل ہو ان کا خاموش ہو جانا، یہ تمام چیزیں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے حجت ہے. پیارے نبی کے بعد کائنات میں اور کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا ہر قول، جس کا ہر فعل، جس کی ہر بات اللہ کے بندوں کے لیے حجت ہو، حرف آخر ہو. یہ مقام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع رسالت کے مقابلے پر اندھی تقلید کا دروازہ اس لیے کھولا گیا تاکہ مولویوں کے پیٹ کا دھندا چلتا رہے.
اس فتنے میں مبتلا ہو کر لوگ قرآن حکیم کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس فتنے میں مبتلا ہو کر احادیث رسول جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے ہیں۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم نعمتیں ہمارے حوالے کر کے گئے وہ اللہ کے کلام اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب اچھے بھلے کو بتا دو بھائی قرآن حکیم یہ کہتا ہے، احادیث رسول کے اندر یہ مسئلہ یوں ہے، کیونکہ آپ کو قرآن و حدیث مبارک ہو، ہمیں یہ بتا دیجئے ہمارے امام صاحب نے کیا کہا ہے۔ الیاس قادری صاحب کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تو انہیں کسی مسئلے میں ان کے امام کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کے امام کے اس قول کے خلاف فلاں شیخ نے، فلاں امام نے، فلاں شخصیت نے سینکڑوں دلیلیں دی ہیں۔ آپ کے امام کا یہ قول ہے جس کی آپ اندھی تقلید کر رہے ہیں، اور اس کے مقابل اللہ کے دین کے ایک اور عالم نے 400 دلیلیں دے کر آپ کے امام کے قول کو رد کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہ میں وہ دلائل سنوں گا، نہ وہ دلائل پڑھوں گا، بلکہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کان بند کر لیتے ہیں کہ مجھے میرے امام کے قول کے خلاف بات نہ بتاؤ، کیونکہ میں اپنے امام کا مقلد ہوں، میرے لیے کافی ہے میرے امام نے کیا کہا ہے۔ پکا وہ بدل بھی کہلاتا ہے، پاک و ہند میں کوئی برائی نہیں اس میں۔ یہ بیکار ایسی باتوں میں آپ نہیں آیا کرو، کام اپنے کان بند ہے۔ آج حضرت کے خلاف کوئی بولتا ہے کان بند، امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف کوئی بولتا ہے ہمارے کان بند ہیں، اندھیرے سننے کے لیے۔ اولیاء کرام کے بارے میں کوئی کچھ بولتا ہے ہمارے کان دے رہے ہیں۔ ہاں بالکل ایسے پکے ٹناٹن ہو جاؤ۔ میرے پاس ایک بار کوئی آدمی نے بات کی تھی، وہ کوئی اب یہ مسئلہ گھیرا دیت کا مسئلہ، تو اس پر فلاں میں ایک شخص ہے، اس نے مطلب وہ دعویٰ کیے، مطلب وہ اپنے دلال دیے تھے کہ وہ دیت جو ہے وہ عورت کی آدھی میں پوری ہے، اور گہرا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک مسئلے میں سمجھو کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے اس نے اختلاف کیا تھا، اب بھی وہ کر ہی رہا ہوگا، اس نے رجوع کا تو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس نے اس کے ایک عقیدت مند نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اس کی کیسٹ دوں گا، اس نے 400 دلیل دی ہے اس پہ۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو موقف ہے، امام اعظم نے جو فرمایا اس کے رب نے 400 دلیلیں دی ہیں۔ بولا ہاں، تو میں نے یوں کیا، میں نے کہا میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، حنفی ہوں، میں اپنے امام کے بارے میں کوئی دلیل سننے سے میرے کان دے رہے ہیں، میں تمہاری کیسے نہیں سنتا، سنوں گا ہمارا گھر وقت سے جانے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ اور میں نے وہ دیکھو ہک دعا پھڑتے مضبوطی سے نال پڑ، یک در گیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔ تو ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اللہ کے سچے ولی امام احمد رضا خان کا دامن پکڑ لیا ہے، اور یہی ہم کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کائنات کے ہر آدمی کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے یہ ریاض الجنہ میں آرام کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی قبر مبارک جنت کا باغ ہے۔ یہ جو سو رہے ہیں، یہ جو آرام فرما رہے ہیں، آپ کی قبر کی طرف امام مالک اشارہ کر کے کہتے ان کی کوئی بات ٹھکرائی نہیں جا سکتی، اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی ہر بات کو قبول کیا جائے۔
لیکن اندھی تقلید کا فتنہ ایسا امت کو گھیر چکا ہے، اپنے اپنے بزرگوں کو سینے سے لگا کے بیٹھ گئے۔ اب ان کی بات غلط بھی ہو تو کہہ دیتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، حدیث رسول تو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے، لیکن چونکہ ہم نے تقلید کی ہے اپنے امام کی، ہمارے لیے حدیث رسول حجت نہیں، امام کا قول حجت ہے۔ یہ ہلاکت رہی تو اور کیا ہے؟ سوچئے، اللہ کے لیے یہ سوچنے کی صلاحیت صرف اسی زندگی میں ہے، مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی، پھر فائدہ نہیں رہے گا۔ ایک وہ شخص ہے جو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرتا ہے، قیامت کے دن وہ بھی کھڑا ہوگا، اور ایک جو اپنے امام کی اندھی تقلید کرتا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات کو چھوڑ دیتا ہے، احادیث رسول کو چھوڑ دیتا ہے، امام کے قول کو نہیں چھوڑتا، وہ بھی قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ اگر اللہ اس سے پوچھے کہ تو نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کیوں کی، یہ کہے گا اللہ تیرے کلام میں حکم تھا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ اگر تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے امام کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ، کائنات کی کسی ہستی کے ساتھ، اپنے اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اللہ کے حکم پہ، اور وہاں اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے فلاں شخصیت کی اندھی تقلید کیوں کی، فلاں امام کے قول کو سینے سے لگا کر قرآن حکیم کی آیات کو چھوڑا، احادیث رسول کو سننے سے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے، کان بند کیے اور کہا بس میں امام صاحب کی تقلید کرتا ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے، امام نے کیا کہا، تو نے ایسا کیوں کیا، کوئی جواب دے سکے گا؟ اللہ نے کہیں حکم دیا ہے، کسی کا نام لیا ہے؟ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جو معصوم عن الخطا ہے، پیارے حبیب وہ ہستی ہے جن کی نگرانی، جن کی حفاظت عرش والا اللہ کرتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کائنات کا ہر امام، ہر پیر، ہر شیخ، ہر مرشد، ہر بزرگ اپنی مرضی سے بولتا ہے، تنہا فاطمہ کے بابا محمد الرسول اللہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فتنے کو پہچانیے اور اس فتنے سے باہر نکلیے، اسی فتنے نے امت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ درجنوں نہیں سینکڑوں گروہ بن گئے، سینکڑوں جماعتیں بن گئی، سینکڑوں مکتبہ فکر بن گئے، مسجدیں الگ ہو گئی، مدرسے الگ ہو گئے، امام الگ ہو گئے، کتابیں الگ ہو گئی، اصول الگ ہو گئے۔ ارے اللہ نے تمہیں ایک قائد دیا تھا، قائد اعظم، ایک امام دیے تھے جو امام اعظم، ایک رہبر دیے تھے جو رہبر اعظم، اور ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی پہ امت جڑی تھی، اندھی تقلید کی وجہ سے امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بات قرآن سے نہ ملے، کوئی بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملے، پھر انسان صحابہ کرام کی طرف دیکھتا ہے، تابعین کی طرف آتا ہے، سلف صالحین کی طرف آتا ہے، ان کا قول ایسا لیتا ہے جو قول قرآن و حدیث کے نصوص سے نہیں ٹکرا رہا، اور اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ تو ماجرا ایک الگ ہے۔ ایک ہے اپنے کانوں کو بند کر کے یہ کہنا کہ فلاں کا قول بس حرف آخر، یہ ہلاکت نہیں تو اور کیا ہے۔ تذکرۃ الرشید کے اندر رشید احمد گنگوہی صاحب کے بارے میں ان کے مرید لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان سے کئی بار کہا
سن لو حق وہی ہے جو گنگوہی کی زبان سے ادا ہوتا ہے، اور میں کچھ نہیں، اس دور میں نجات اگر کسی کو چاہیے اس کو میری تباہ کرنی پڑے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس سائل سوال کرتا ہے، کائنات کی افضل ترین ہستی انبیاء کے بعد، فرماتے ہیں واپس لوٹ جاؤ، اس مسئلے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پتا، میں اپنے اصحاب سے پوچھوں گا، نبی کی حدیث مجھے پتہ لگ جائے گی وہ تجھے بھی بتا دوں گا۔ نبی کی حدیثوں سے یوں آزاد ہو کر اندھی تقلید کرتے ہوئے اگر یوں لوگوں کے پیچھے لگ گئے، نہ ہدایت نصیب ہوگی، نہ قیامت کے دن کامیابی ہمارے مقدر میں ہو سکتی۔ ان بے بہا فتنوں کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ بے دین ادارے، ایسے مدارس جو لوگوں کو قرآن اور حدیث سے تعلق توڑ کے لوگوں کے اقوال کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ عام آدمی دین سیکھنے کے لیے آتا ہے، اب وہ تو بیچارہ نہیں جانتا، وہ تو یہی دیکھتا ہے مسجد ہے، مینار ہے، داڑھی ہے، مولوی صاحب ہے، پگڑی ہے، امامہ ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن وہ مدارس جو کھلے دین کے نام پہ ہیں، وہ ادارے جو کھلے دین کے نام پہ ہیں، لیکن وہاں اللہ کے کلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے قریب کسی کو نہیں آنے دیا جاتا۔ 6 سال تک فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، یہ نہیں بتاتے۔ یہ فتنے ہیں، یہ مدارس۔